إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے جم گئے اللہ سے استقامت طلب کرتے رہے تتنزل علیہم الملائکہ ان پر ہمارے فرشتے اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا تم کسی قسم کا خوف نہ کرو ولا تحزنوا اور کسی کا غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے تم خوشخبری لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست رہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت کے اندر تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ اس آیت ان آیات کے تحت گزشتہ جمعے بھی کچھ بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اہل ایمان کو اس بات پر بڑی خوشخبریاں سنائی جو ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ استقامت فی الدین، یعنی آدمی اپنے دین کو سمجھنے کے بعد، پہچاننے کے بعد، پھر وہ اس دین کے تعلق سے اس پر ڈٹ جائے اور اللہ سے ہمیشہ توفیق طلب کرتا رہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہاں مفسرین کرام نے یہ بات بھی ذکر کی کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ دونوں جملے، یہ دونوں الفاظ ربنا اور اللہ، یہ دونوں معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں معرفہ ہوں تو عربی گرامر کے اعتبار سے پھر ان کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، یہ تخصیص پیدا ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ اس پر اللہ سے استقامت طلب کرتے رہے۔ اس دین پر استقامت طلب کرتے رہنا، اس دین پر جم جانا، اور جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، پریشانی آ جائیں، تو کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے انسان دین سے خارج ہو جائے یا اس کا ایمان ڈگمگا جائے اور وہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر بیٹھے۔ میں نے استقامت فی الدین کے تعلق سے جتنے بھی تاریخ پڑھی، جتنے بھی انبیاء کے سچے واقعات قرآن کے اندر دیکھے، صحابہ کے، تابعین کے، بعد آنے والے دور کے جو واقعات ہیں، استقامت کے تعلق سے ان سب کے ساتھ جو مسائل پیش آئے ہیں وہ یہ کہ ایمان لانے کے پاداش میں، ایمان لانا ان کے نزدیک جرم ہے، ایمان لانے کے جرم میں ان کو اس راستے میں بڑی سے بڑی تکلیفیں دی گئی۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے، یعنی مستہم الباساء والضراء ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے پاس ابھی تک وہ مثالیں نہیں آئیں جو سابقہ امت کے ساتھ معاملات ہوئے یا ان کے انبیاء کے ساتھ جو معاملات ہوئے۔ مستہم الباساء والضراء، انہیں تکلیفیں پہنچی، انہیں جسمانی طور پر بھی اذیت پہنچی، انہیں بھوکا پیاسا رکھا بھی گیا، اس طرح ستایا بھی گیا۔ وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے انہوں نے بھی جب مدد آنے میں تاخیر ہو گئی تو پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو بتایا گیا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ کی طرف سے نصرت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور انہیں ان کے مخالفین کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ اس موقع پر تلاوت کی جب مکی زندگی کے اندر کفار کے ظلم و ستم سے مسلمان پریشان ہو گئے، ان کو اذیتیں دینا، انہیں ہر طرح سے ستانا، ان کا بائیکاٹ کرنا، یہ کوئی کم تکلیفیں نہیں، اور صرف وجہ یہ ہے، جرم یہ ہے کہ آپ ایمان چھوڑ دو۔ ایمان چھوڑ دو تو پھر آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں۔ تو انہوں نے ان تمام تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، بہت ستایا جا رہا ہے، تو آپ بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور پھر یہ آیت پڑھی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے ساتھ تو ابھی ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ سابقہ امت کے اندر ایسے معاملات بھی ہوئے کہ اسلام لانے کے جرم میں ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھی سے کھرچ دیا گیا، ہڈی الگ ہو گئی اور گوشت الگ ہو گئی، انہیں آرے سے چیر دیا گیا، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر آج ایک دین پر قائم رہنے کے تعلق سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج کسی کے ساتھ ایسے حالات نہیں کہ کسی کو صحیح دعوت قبول کرنے پر، صحیح دین پر عمل کرنے پر ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مارا جا رہا ہو، کسی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہوں، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہو۔ زیادہ تر ایمان لانے کے بعد آج کے دور کے اندر لوگوں کے زیادہ تر جو پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن زیادہ تر پریشانیاں انسان کی معاشی اعتبار سے ہے، گھریلو اعتبار سے ہے۔ کہیں یہ سننے میں آتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، کہیں گھر کے اندر
ناچاکیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے، کہیں کاروباری مسائل ہیں، اور لوگوں نے ان معاملات کو بہت بڑی آزمائش سمجھ لیا۔ اگرچہ یہ بھی آزمائشیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذرا اس بات سے اس چیز کا تقابل کیجیے کہ جو تکالیف انہیں پہنچی ہیں وہ کس لیے پہنچی ہیں اور کیسی پہنچی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مکی زندگی میں اسلام قبول کرتے ہیں اور بڑے صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، اور مالدار آدمی کا اپنا ایک معاشرے میں رعب ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس کے باوجود عثمان بن عفان کو اسلام لانے پر ایسی اذیتوں سے گزرنا پڑا اور ان کو اتنی تکلیف دی گئی کہ اگر ایسی تکلیف پہاڑ کو دی جاتی اور پہاڑ کے اندر بھی حس ہوتی، وہ بھی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا، تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، وہ حق کے راستے کے اندر پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے اہل ایمان سے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تو بالآخر کامیابی، بالآخر نتیجہ خیر، اچھا انجام وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ ہمارے فرشتے اس پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کچھ مفسرین نے یہ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ فرشتوں کا اترنا جب اس کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے اس وقت، یا قبر کے اندر، یا جب آخرت کے اندر ایک بہت بڑی گھبراہٹ کا قرآن نے ذکر کیا، اس موقع پر فرشتے انہیں تسلی دیں گے۔ لیکن یہ آیت کے اندر جو الفاظ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، یہ عام ہے، اس میں کسی موقع کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا۔ اور قرآن مجید کے دیگر آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو فرشتوں کا نزول ہے یہ ہر وقت میں اور ہر موقع پر اہل ایمان کے ساتھ ہوتا رہا، اور کفار پر بھی فرشتے آتے ہیں، کافروں کے پاس ان کے شیاطین آتے ہیں، اور وہ بعض موقعوں پر ان کی ہمت بندھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا معاملہ ہی دیکھ لیجیے، غزوہ بدر کے اندر کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، اور شیطان ایک نوجوان کی شکل کے اندر مشرکین مکہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب دونوں جماعتیں آپس میں ملیں اور مقابلہ شروع ہونے لگا، نکص علی عقبیہ، تو شیطان الٹے پاؤں واپس ہونے لگا۔ اسے کہنے والوں نے پکڑا، پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہو اس مشکل وقت میں چھوڑ کر؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم پر کوئی غالب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں،
لیکن انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس نے کیا دیکھا؟ فرمایا اس نے جبریل امین کو دیکھا کہ وہ اترے ہیں۔ تو پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، کہا اب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی؟ عکاشہ بن محصن کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر عرض کی کہ اللہ کے نبی آج کفار کے ساتھ معرکہ ہے، آپ مجھے کوئی اسلحہ دیجیے تاکہ میں بھی میدان جنگ کے اندر کچھ دشمنوں پہ ضربے لگاؤں، انہیں واصل جہنم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا کہتا کیا مذاق کر رہے، کبھی اس چھڑی سے بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ صحابی رسول تھے، یہ جانتے تھے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو چیز دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کہتے ہیں عکاشہ بن محصن واللہ، اللہ کی قسم میں نے اسی چھڑی سے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ بڑا عجیب منظر ہے غزوہ بدر کا۔ کفار کی تعداد زیادہ، کفار کے پاس مالی وسائل، جنگی سامان زیادہ، کفار جس جگہ پر ہے وہ جگہ بھی جو ان کے حصے میں آئی، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہ بھی بہترین، مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم، جنگی سامان بھی کم، جس جگہ ہے وہ جگہ بھی کہ اگر ہوا آ جائے تو مٹی اڑنے لگ جائے، بھر بھری جگہ۔ لیکن اللہ ہے، اللہ رب العزت نے اس موقع پر بارش نازل فرمائی، ہلکی بارش سے جو مٹی اڑ رہی تھی وہ جم گئی، مسلمانوں کے لیے جگہ بہتر ہو گئی۔ جو جگہ پہلے بہتر تھی وہاں بارش کے سبب سے کیچڑ ہو گیا۔ بلکہ فرمایا کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، مسلمانوں کو دکھایا کہ کفار تھوڑے ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ دکھا دیتا کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے تو تم بھاگ جاتے، پھسل جاتے۔ بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دونوں کے ساتھ کیا، مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ کفار تھوڑے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، تاکہ مسلمان ڈرے نہ اور کہیں کہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں ہم ابھی مار کا سر کر لیں گے۔ کفار کی آنکھوں میں مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا، جتنے تھے اس سے بھی کم۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ دکھا، اللہ جب اس بات پر قادر ہے کہ کفار جو زیادہ تھے وہ مسلمانوں کو کم نظر آ رہے تھے، تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ اس موقع پر چاہتا تو یہ ہو جاتا کہ کفار کو ایسا دکھایا جاتا کہ مسلمان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ 313 نہیں ہے، یہ 3000 ہے یا 10,000 ہے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے، قرآن مجید نے اسے ذکر کیا، فرمایا کفار کو بھی ان کی آنکھوں سے یہ باور کروایا کہ مسلمانوں کی تعداد بالکل کم ہے۔ کیوں؟
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ یہ مارکہ حق و باطل بپا ہو جائے، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ رہے، جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ تو بالکل تھوڑے سے ہیں، وہ پوری مستعدی کے ساتھ آگے بڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ بدر میں ایسے بے شمار معاملات دیکھے کہ اللہ کے نبی، ہم کسی کافر کو مارنا چاہتے، ہمارا ہتھیار اس کافر پر بعد میں لگتا، اس سے پہلے وہ تڑپ رہا ہوتا۔ ایک صحابی نے تو کہا کہ میں نے یہاں تک اپنے کانوں سے سنا کہ میرے قریب سے ایک گھڑ سوار گزرا اور اس نے کہا اقبل یا حیسور، اے حیسور جلدی کرو، اس کو پکڑو۔ کوئی آگے کوئی دشمن جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ پھر نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ حیسور جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے۔ کیسی اللہ نے مدد فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی وجہ سے بھی، اللہ تعالیٰ نے بالآخر انجام کار اہل ایمان کے ہاتھ میں رکھا، اہل ایمان کے حق میں رکھا، انجام کار اس کے حق میں ہے، کامیابی اس کے مقدر میں ہے۔ آپ پوری مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیجیے۔ اسود انسی نے جب عبداللہ ابن صوب جو بہت بڑے تابعی تھے اس وقت، انہیں ڈرایا دھمکایا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے چاہا کہ کسی طرح یہ مجھے نبی مان لے، لیکن عبداللہ ابن صوب نے اسے نبی نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی، پھر اس آگ کے اندر اسود انسی نے کہا کہ اب اس کو ڈالو۔ آخری دفعہ بھی پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تو اللہ کا رسول، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول۔ یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، اس آگ نے ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ یہ خبر تو پورے یمن کے اندر اور یمن سے نکل کر مدینہ تک پھیل گئی۔ یمن میں بھی جو لوگ اس سے متاثر تھے اسود انسی سے اور اس کو نبی مانتے تھے، وہ بھی یہ بات دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو جھوٹا آدمی۔ اس آگ نے بھی اس مسلمان کا، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کرنے والے کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اسود انسی نے کوشش کی اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اسے وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کی۔ ایسے شعبدہ باز لوگ یہی کرتے۔ وہ بیچارے چلے گئے، مدینہ آ گئے، مدینہ میں آ کر مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ جناب عمر نے دیکھا کہ یہ شخص کوئی مسافر لگتا ہے، نماز کے بعد اس سے پوچھا من أين أنت، آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یمن سے آیا۔ کہنے لگے یمن کے اندر آج کل ایک واقعہ ہوا ہے، ایک شخص پر آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالا گیا، اسود انسی نے اسے آگ میں پھینکوایا تھا۔ آپ اس کو جانتے ہو؟ ہمارے جیسا ہوتا آج کے دور کا تو کتنا سینہ چوڑا کر کے اپنا تعارف کراتا، وہ میں ہی تو ہوں۔ آپ نے اس بات کو چھپانے کی کوشش کی۔ جناب عمر کو ایسا لگا کہ یہی شخص جو ہے یہ معاملہ اسی کے ساتھ ہوا ہے۔ جناب عمر نے کہا انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ
کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ تم ہی ہو، تب اس کو کہنا پڑا کہ ہاں یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ آپ نے اسے گلے لگایا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے والے لوگ موجود ہیں، آپ نے اسے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی، قسم ہے اس ذات کی، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی جب تک اس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملاقات نہیں کرا دی جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر سچا ہے، انجام کار اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا۔ بہت سے موقعوں پر جب انسان گھبرا جاتا ہے، مصائب سے پریشان ہو جاتا ہے، کئی لوگ مصائب کا مقابلہ نہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، کئی لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اہل ایمان کی اللہ ایسے دھارس بنداتا ہے کہ ان کے دل کے اندر پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار میری تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی بھی پریشانیاں ہیں، اس سے بڑی بڑی بھی تکالیف ہیں، اور یوں اس کا دل پختہ ہو جاتا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جس وقت مجھے گرفتار کیا گیا اور ایک مسئلہ اس دور کے اندر فلسفہ یونان سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے علم کلام کی روشنی میں بادشاہوں کا ذہن خراب کیا اور کئی عوام بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور یہ اس بحث میں چلے گئے کہ یہ قرآن مجید جو کتاب اللہ ہے اس کے بارے میں یہ تاثر دیا کہ یہ مخلوق ہے۔ امام احمد یہ فرماتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں، یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں۔ اب یہ ایک بڑی حساس نوعیت کا مسئلہ تھا۔ علم کلام اور فلسفہ یونان سے متاثر لوگوں نے بہرحال اپنا جادو چلایا، بادشاہ اس کے ہم نوا ہو گئے اور کہا کہ کوئی بھی اس کے خلاف بات نہ کرے۔ امام احمد یہ فتویٰ دیتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ اس کے لیے انہیں پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور 3 بادشاہوں کا دور امام احمد رحمہ اللہ نے جیل میں گزارا۔ 3 بادشاہوں کا دور۔ واسق باللہ کے دور میں امام احمد کو رہائی ملی، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر اتنا ابتلا اور آزمائش کا دور گزرا، اور وہ دور کوئی معمولی نہیں تھا، وہ ابتلا، وہ آزمائش معمولی نہیں تھی۔ ایک روایات کے مطابق امام احمد پر 18,000 کوڑے برسائے گئے۔ ساری پیٹھ خون آلود ہو گئی۔ اس اثنا کے اندر امام احمد کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ سزا ہوتی اور مجھے جب کوڑے لگائے جاتے، تو اس اثنا میں اتنا لمبا عرصہ جب گزر گیا، دل کے اندر کچھ ڈگمگاہٹ ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا اور اسے روزانہ لایا جاتا
اور اسے بھی کوڑے مارے جاتے۔ اس نے امام احمد سے پوچھا کہ یہ لوگ آپ کو کیوں کوڑے مارتے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ موقف ہے، میں یہ بات کہتا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو۔ اس نے کہا یہ مسئلہ جو ہے یہ تو میں اس کی گہرائی کو نہیں جانتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں حق بجانب ہیں؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہاں، میں اس مسئلے کے اندر بالکل حق پر ہوں، میں کوئی دو نمبری کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ تب اس نے اپنی پیٹھ جو ہے اس سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ دیکھو اس پیٹھ پر کتنے نشان ہیں، اور میں چور ہوں، میں ڈاکے مارتا ہوں، اور یہ مجھ سے ایک چوری کا مقدمہ اگلوانا چاہتے ہیں، اور میں اس کا اقرار نہیں کر رہا۔ میں غلطی پر اس قدر ڈٹا ہوا ہوں اور اتنی مارے کھا رہا ہوں، آپ تو حق پر ہیں، آپ کو اس سے زیادہ استقامت کی ضرورت ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں اس کے یہ جملے، اس کی یہ بات مجھے اس راہ کے اندر استقامت پر لے آئی، مجھے اور زیادہ مضبوط کر گئی۔ اور رہائی کے بعد امام احمد اکثر، ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اکثر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے، رحمہ اللہ ابو الہیثم، اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرمائے۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابو الہیثم کون ہے؟ تب بتایا کہ یہ ابو الہیثم ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، لیکن اس نے اس موقع پر جو بات کی وہ بات میرے اندر جرأت پیدا کر دی، اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اب کچھ بھی ہو، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی آزمائش آئے تو امام احمد کا پاؤں انشاءاللہ نہیں پھسلے گا۔ اور پھر بالآخر اللہ نے انہیں عزت دی، رہائی دی بڑی۔ اس کے بعد اللہ نے اور ان کو اتنی بڑی شہرت دی کہ امام احمد کو امام و اہل سنہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، امام شافعی کا اپنا مقام ہے، امام مالک کا اپنا مقام ہے، لیکن کسی کے آگے امام و اہل سنہ نہیں لکھا گیا۔ یہ قربانی تھی، یہ حق کے راستے کے اندر ڈٹ جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت صحیح معنی کے اندر استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ جو بتقاضائے بشریت ہمارے ساتھ معاملات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ایسے معاملات میں، ایسے احوال میں بطور خاص اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کہیں بھی اس طرح کی ڈگمگاہٹ کا شکار نہ ہو کہ اس سے اس کی آخرت پر اثر اندازی ہو جائے یا اس کے ایمان پر اثر اندازی ہو۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔